السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پاکستان اور نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد وقار حسین۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کرتے ہیں اسحاق ڈار کے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی، جس میں احتساب عدالت اسلام آباد نے اسحاق ڈار کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں بری کر دیا۔ اس سے قبل نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اسحاق ڈار کے خلاف کرپشن ثبوت نہیں، کیس مزید نہیں چلایا جا سکتا۔ جج محمد بشیر نے ریمارکس دیے کہ نیب پروسیکیوٹر اس نقطے پر تحریری طور پر وضاحت دے۔ جج محمد بشیر نے ریمارکس دیے کہ نیب پروسیکیوٹر جنرل اس نقطے پر تحریری طور پر وضاحت دے۔ اسحاق ڈار سمیت دیگر ملزمان کی بریت پر اعتراض نہیں تو لکھ کر دیں۔ کل کو نیب کہے کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ نیب پروسیکیوٹر افضل قریشی نے کہا کہ ہم نے میرٹ پر دلائل دیے، عدالت فیصلہ سنا دے۔ عدالت نے کہا کہ آپ تحریری طور پر لکھ کر دیں، ہم فیصلہ سنائیں گے، جس پر نیب نے تحریری جواب احتساب عدالت اسلام آباد میں پیش کر دیا۔ وکیل کا کہنا تھا کہ بیان کی روشنی میں میرے موکل کو بری کیا جانا چاہیے۔ اس پر جج محمد بشیر نے کہا مجھے آرڈر لکھنے کے لیے آدھے گھنٹے کا وقت چاہیے۔ بعد ازاں عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے اسحاق ڈار کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں بری کر دیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار سمیت دیگر ملزمان کی بریت پر اعتراض نہیں۔ اب بلیٹن میں خبر دیں گے سائفر کیس کی، جس میں عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے دونوں رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کیس کے گواہان کے بیانات 27 اکتوبر کو طلب کر لیے۔ اس سے قبل 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کی گئی تھی، تاہم اس وقت تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے چلان کی کاپیاں فراہم نہ کرنے کا اعتراض اٹھایا گیا۔ پی ٹی آئی کے اعتراض کے بعد فرد جرم کی تاریخ 23 اکتوبر کو مقرر کی گئی تھی۔ آج سماعت کے موقع پر اڈیالہ جیل کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور پولیس کی اضافی نفری تعینات کی گئی۔ اب بلیٹن میں آپ کو خبر دیں گے جہاں پہ سپریم کورٹ نے سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل غیر آئینی قرار دے دیا۔ فیصلہ 1-4 سے دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ جرم کی نوعیت کے اعتبار سے ملزمان کے مقدمات عام عدالتوں میں چلائے جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے ملٹری ایکٹ کا سیکشن 21D کو آئین کے برخلاف قرار دے دیا۔ 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل عام عدالتوں میں ہوگا۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں تاندلیاں والا کا، جہاں پر حکومت پنجاب کی ہدایات پر پورے پنجاب کی طرح تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال تاندلیاں والا میں بھی ہیلتھ ویک میلے کا انعقاد کیا گیا۔ مریضوں کی مکمل سکریننگ کے ساتھ ساتھ وائٹل چیک اپ، ہیپاٹائٹس بی اینڈ سی کی سکریننگ، پی سی آر ٹیسٹ، میڈیسن کی سہولت، ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن اور دیگر بیماریوں کی مکمل سکریننگ اور میڈیسن دی گئی۔ شہریوں نے پنجاب حکومت کے اس احسن اقدام کو سراہا۔ کیمپ میں موجود شہریوں کا کہنا تھا کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے ہیلتھ ویک میلے میں مفت سکریننگ اور میڈیسن فراہم کی گئی، جو کہ محکمہ صحت حکومت پنجاب کی طرف سے احسن اقدام ہے۔ اب بلیٹن میں خبر دیں گے صادقہ آباد سے، جہاں پہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایات پر دہی مرکز صحت سنجر پور میں ہفتہ صحت منایا جا رہا ہے، جو کہ 23 اکتوبر بروز سوار سے 26 اکتوبر بروز جمعرات تک جاری رہے گا۔ جس میں شوگر، ایچ بی، ہیپاٹائٹس بی، سی، ایڈز، ٹی بی کے ٹیسٹ اور علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ حاملہ عورتوں اور 2 سال سے کم عمر بچوں کی ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن بھی مفت کی جائے گی۔ جن لوگوں کا ہیپاٹائٹس بی اور سی پازیٹیو ہوگا ان کے پی سی آر سیمپل بھی لیے جائیں گے۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں سمندری کا، جہاں پہ پنجاب حکومت کی ہدایت پر 4 روزہ ہیلتھ کیمپ کا آغاز کر دیا گیا۔ سول اسپتال سمندری میں کیمپ لگایا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سلیمان منشا نے ہیلتھ کیمپ کا افتتاح کیا۔ چیف ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی فیصل آباد ڈاکٹر اسفند یار نے کیمپ کا وزٹ کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر اسفند یار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 450 سے زائد مریضوں کا چیک اپ ہو چکا ہے۔ عوام کو ایک چھت تلے زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر آصف صدیق اور ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر غلام مرتضیٰ بھی موجود تھے۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں لوہر دیر کا، جہاں پہ تنظیم اساتذہ پاکستان کا 2 روزہ ڈویژنل تعلیمی اور تربیتی کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی۔ حیاء العلوم میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں مالاکنڈ ڈویژن بھر سے اساتذہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس سے تنظیم الاساتذہ کے صوبائی صدر ڈاکٹر محمد ناصر، جنرل سیکرٹری محمد عثمان، ضلعی صدر رحمانی ملک، امیر جماعت اسلامی لوہر دیر اور دیگر نے خطاب
کیا۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ پر طلبہ کی کردار سازی کی بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیونکہ اساتذہ ملک کے طلبہ اور طالبات کی نئی نسل کو تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے اساتذہ پہ زور دیا کہ وہ بچوں کو جدید تقاضوں کی بنیاد پر تربیت کریں۔ انہوں نے اساتذہ کے پینشن کے خاتمے اور پینشن رولز میں ترامیم کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ تنظیمی اساتذہ پاکستان کا 2 روزہ ڈویژنل و تعلیمی و تربیتی کانفرنس حی علوم بلامبٹ میں منعقد ہوا، جس میں ملکن ڈویژن بر سے اساتذہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس سے تنظیمی اساتذہ کے صوبائی صدر ڈاکٹر محمد ناصر، جنرل سیکرٹری محمد عثمان، ضلع صدر رحمانی ملک، امیر جماعت اسلامی لوور دیر اعزاز الملک آبکاری اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ پر طلبہ کی کردار سازی کا بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ اساتذہ کو ملک کے لیے طلبہ اور طالبات کی نئی نسل کو تیار کر رہی ہے۔ ان کانفرنسز میں ہم اساتذہ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ پر اور جو ہے تو تعلیم کے اغراض و مقاصد پر اور طلبہ کی سیرت سازی پر اور اساتذہ کے اچھے کردار پر روشنی ڈالتے ہیں اور ان کو جو ہے تو انسپائر کرتے ہیں۔ انہوں نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ بچوں کو جدید تقاضوں کی بنیاد پر تربیت کرے۔ انہوں نے اساتذہ کی پینشن کے خاتمہ اور ملازمت کو کنٹریکٹ پر منتقل کرنے کے حکومت کے فیصلوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لوور دیر۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں تاندلیاں والا کا، جہاں پہ سابقہ لیگی MNA عائشہ رجب بلوچ نے اپنے جاری بیان میں کہا کہ نواز شریف کی وطن واپسی تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ نواز شریف جلد بھاری اکثریت سے وزیر اعظم پاکستان بنیں گے اور پھر سے پاکستان کی ترقی کا دور شروع ہوگا۔ عائشہ رجب بلوچ کا کہنا ہے کہ میں N97 کی عوام کی مشکور ہوں، جنہوں نے 21 اکتوبر کو جو جذبہ دکھایا وہ لائق تحسین ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں کارکنان نے N97 سے قافلے کی شکل میں مینار پاکستان جلسے میں شرکت کی۔ مہر سرفراز وصلی اور روشان رجب بلوچ کی قیادت میں سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل قافلہ 21 اکتوبر کو تاندلیاں والا سے روانہ ہوا، جس پر عائشہ رجب بلوچ نے جاری بیان میں N97 کی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ اب بلیٹن میں خبر دیں گے رحیم یار خان سے، جہاں پہ DPO رضوان عمر گوندل کی قیادت میں رحیم یار خان پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ صادق آباد کے نواحی علاقے تھانہ اقبال آباد میں SHO احمد رضا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ASP صدر سرکل کی نگرانی میں جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے گاڑی ہتھیانے کے لالچ میں اغوا کے بعد اندھے قتل کی لرزہ خیز واردات کا سراغ لگا لیا، ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔ پولیس نے ہتھائی گئی گاڑی برآمد کر کے ملزم کو چلان کر کے جیل بھیج دیا۔ ورثہ کا پولیس کو خراج تحسین۔ اب بلیٹن میں خبر دیں گے سانگڑ سے، جہاں پہ فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستان سنی تحریک کی جانب سے فلسطینی مسلمانوں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت پاکستان سنی تحریک کے صوفی امجد نے کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پارٹی اور فلسطینی پرچم اٹھا کر فلسطین کے حق میں نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مقررین نے فلسطینی عوام پر اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور OIC کو مؤثر کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اب بلیٹن میں خبر دیں گے تاندلیاں والا سے، جہاں پہ ارشد شریف شہید کی یاد میں تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا۔ تعزیتی ریفرنس پریس کلب تاندلیاں والا میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ قرآن خوانی پریس کلب تاندلیاں والا میں منعقد ہوئی۔ قرآن خوانی میں تاندلیاں والا پریس کلب کے ممبران سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سینئر صحافی ڈاکٹر ریحان بدر نے ارشد شریف شہید کو خراج تحسین پیش کیا اور تمام شرکاء کا کہنا تھا کہ ارشد شریف شہید نے جو عظیم قربانی دی وہ کبھی رائگاں نہیں جائے گی۔ پروگرام کے آخر پر ارشد شریف شہید کی بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اب بلیٹن میں خبر دیں گے تاندلیاں والا سے، جہاں پہ ترقیاتی کاموں سے محروم شہری سراپا احتجاج۔ محلہ جناح کالونی میں سیویج کا پانی گھروں کے سامنے جمع ہو گیا، جس سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ مزید بات کرتے ہیں وہاں پر موجود ETV کے نمائندے ملک مبین لیاقت سے۔ جی مبین، آگاہ کیجیے گا کیا تفصیلات ہیں؟
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मोहल्ला जना कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर सफाई की सूरत हाल इंतहाई नाकस है। जगह जगह पर कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। अगर बात करें सीवरेज सिस्टम की, तो सीवरेज का निज़ाम दरम भरम हो चुका है। गलियों में सीवरेज का गंदा पानी कई दिन से खड़ा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि निकासी का कोई निज़ाम नहीं है, जगह जगह पर कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, हम इस वजह से बहुत डिस्टर्ब हैं। काफ़ी रोज़ से तकरीबन 10वां रोज़ हो चुका है। हम सीओ साहब से भी हाँ पेश हुए थे। ये सीवरेज का निज़ाम है और बहुत डिस्टर्ब हुआ है। यहाँ से नमाजी लोगों का भी गुज़रना बहुत मुहाल हुआ है। बाइक लेकर गुज़रते हैं तो गंदे पानी के छींटे कपड़ों पे पड़ते हैं। तो अपनी मदद आपके तहत हमने वो थोड़ा सा रास्ता बनाया था गुज़रने के लिए, लेकिन हम सीओ साहब के यहाँ पेश हुए हैं। 2 दफ़ा गुजारिश की है, वो हमें ये कह देते हैं जी आप चलें, आपके पीछे आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बल्दियाती निज़ाम बहुत दरम भरम हुआ है। कोई हमारा कोई हुक्म नहीं सुन रहा हमारे।